مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے مجھے مزہ تو آئے نا رب کے راستے میں جہاد کرنے، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ کہ جب مولائے کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی مولائے کائنات دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی، اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی، لیکن مولائے کائنات جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے، اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے۔ یعنی اس وقت بھی ولایت مولائے کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی، مولائے کائنات کے روحانی فیضان کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں ولی بنایا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولائے کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے، ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے، جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے خیرات ولایت کی تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ صوفی بزرگ بھی ہیں، اور اللہ اکبر اتنے بڑے محدث اور مفسر بھی ہیں کہ ہندوستان کے علماء ان پہ ناز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جہاں تک مولائے کائنات کی ولادت کی بات ہے تو مولائے کائنات کی ولادت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں، تاکہ آج کی محفل کے اعتبار سے اللہ اکبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ کے اندر ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ان کی خیرات حاصل کریں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے، اس لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے۔ اب جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں، یہ کام تو غیب دا نبی کا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا، محبت علی کے ذریعے سے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے سے منافق کو پہچانا کرو۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی ڈاؤٹ فل مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں تو اس وقت علی کا ذکر کرتے، علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے، جن کے چہرے اتر جاتے ان کو منافق سمجھتے۔ اب یہاں پر میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجمع مومنوں کا ہے، منافقوں کا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر زندہ دل ہو کر بیٹھ سکتے تو بیٹھے، اس لیے کہ یہ کوئی مرثیے کی محفل ہے، ولادت علی کی محفل ہے، لگنا چاہیے کہ یہاں ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولا مشکل کشا کی ولادت کی بات جہاں تک کہ ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا مشکل کشا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، علی کے پاک کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت
مولا مشکل کشا کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب جو ہے ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر میں تشریف لے گئے۔ جب آپ یمن پہنچے تو یمن پہنچنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 300 سال ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ نے اس کو آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ اللہ فرمایا گیا کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے، اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے اس طرح چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا۔ 300 سال کا انسان کتنی بڑی جو ہے وہ عمر والا ہوگا، لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے ہیں اس شخص کے پاس، اس کا نام مشوم بتایا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ پھر آپ کا نام جو ہے عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی۔ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ آپ کا تعلق کیا قریش سے؟ کہا یہ بھی ہے۔ کیا بنو ہاشم سے؟ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ آپ کا کوئی بھائی ہے اور اس کا بیٹا، اس کا نام محمد ہے؟ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر تقریباً جو ہے 30 سال کے قریب ہونے کو آ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اس کا نام علی ہوگا۔ اور میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن اے آنے والے ہاشمی قریشی، اس کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک کہ حضرت ابو طالب کو علم نہیں تھا کہ میری بیوی مراد سے ہے اور شکم میں بچہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے یہ بڑی باتیں کر دی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم سچے ہو، اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا دلیل چاہتے وہ مجھ سے مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ یہاں پر یہ جو درخت ہے انار کا، یہ خشک ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی کے ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا، پھل بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ سچی کہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے یہ ساری تفصیل کیسے پتا چلی؟ تو کہا کہ میں زندگی میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے اس سے پہلے آخری نبی کے کسی خاندان کے فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ اے رشک اللہ شاہ بابا کے دیار میں بیٹھ کر ذکر علی سننے والوں، 300 سال کا وہ عالم، آسمانی کتابوں کا عالم، ساری زندگی دعا یہ کرتا ہے کہ نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ارے تم مقدر کے سکندر ہو، ایک وقت میں ایک اسٹیج پر نبی کے خاندان کے اتنے چہروں کی زیارت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ پیاسے سے پانی کی اہمیت پوچھو، بھوکے سے کھانے کی اہمیت پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہے تو ممکن ہے آپ کو قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تمنا کرتے رہے کہ ایک جھلک نبی کے خاندان والوں کی نظر آ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بگ دعا کے اللہ ہمیں صبح و شام سادات کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ ہمیں کتنی بڑی شہادت ہے، کتنے مقدر کے سکندر ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو عرض کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا شرف قبول ہونا ہی تھی، لیکن سن اے ابو طالب سن کہ جب تو جانا تو جانے کے بعد چونکہ اب میں اس شخص کے پاس جا نہیں سکتا، میرا سفر وہاں تک ہو نہیں سکتا، تو جا کر کے بس اتنا کہہ دینا اس عبداللہ کے در یتیم سے کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت تک میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اس کے بعد اب حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اس نے جو بات کہی اس میں سچائی کہاں تک ہے۔ جیسے ہی تجارت کا مال فروخت کر کے حضرت ابو طالب جو ہے وہ مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی۔ پہلی بات یہی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے، مبارک ہو کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ دن گزرتے گئے،
दिन गुजरते गए। यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं, शायद मैंने किसी महफिल में ये बात पढ़ी है, लेकिन आप मौजू की मुनासिबत से पढ़ता हूँ। मीर सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जब मौलाए कायनात अपनी माँ के पेट में थे, थोड़ा सा आवाज कम करे, सीटी मारता है तो जरा थोड़ा की तवज्जो तब्दील होती है और लोगों की तवज्जो तकसीम होती है, इसलिए कि यहाँ आवाज पर ध्यान नहीं, यहाँ तो इतना भी कम नहीं कर दें कि लोगों को भी समझ में ना आए। एतदाल की राह रखें। बहुत अच्छा माइक आपका है, लेकिन कान नहीं फटने चाहिए, आवाज दिल में उतरना चाहिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप, रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलात ऐसे आशिकों की तरह जरा पढ़े, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जिन दिनों मौला मुश्किल कुशा माँ के पेट में थे, अल्लाह अकबर, मीर सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है कि जिस वक्त हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम का वो वसी, हुजूर का वो अखी बाबे मदीनतुल इल्म माँ के शिकम में है। देखो माँ के शिकम में बच्चा जब होता है तो हमें पता भी नहीं होता कि वो माँ के शिकम वाले की हैसियत क्या है, और पेट के बच्चे को भी पता नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है। यही तो बात है। फिर इंसान पैदा होता है, कभी कभी बच्चे मिट्टी उठा करके खाते हैं, हमने बच्चों को पाखाना उठाकर भी खाते हुए देखा है, इसलिए कि बच्चों को बच्चा कहते हैं, इसलिए कि उसको अकल नहीं होती, उसको शऊर नहीं होता, उसे अच्छे बुरे में तमीज नहीं होती। अगर उसके सामने पैसे रख दिए जाए और आग रख दी जाए तो बच्चा ये फर्क नहीं कर पाता कि आग क्या है और पैसा क्या है, वो अपने नफा नुकसान में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि मैं मौला मुश्किल कुशा की मनकबत पढ़ने बैठा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं, अल्लाह का शुक्र करते हुए, मैं सिर्फ मौला मुश्किल कुशा की फजीलत अहले सुन्नत की कुतुब से बयान कर रहा हूं और जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं खुद हूं बेफजली ताला, ना हम राफसी हैं ना हम तफसीली हैं, हम पीर अहले सुन्नत गौस पाक के मस्तक पर है, इश्कुल्लाह शाह बाबा के मस्तक पर है, पाबंद है, हम पाबंद है। इस मिंबर की आबरू के तहफ्फुज के हवाले से दर्जनों सादात यहां पर मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बच्चों को फर्क नहीं होता कि पकाना किसे कहते हैं और मिठाई किसे कहते हैं, बच्चों को शऊर नहीं होता कि पैसे और आग में फर्क क्या है, बच्चों को शऊर नहीं होता कि नफा नुकसान में फर्क क्या है। लेकिन आओ अली आला की बात करें, मुश्किल कुशा की बात करें, उस फातिह खैबर की बात करें। लोग पैदा होकर अज़मत मुस्तफा नहीं जान सके, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये अली है, अली फातिमा का शौहर, ये अली है, अली हसनैन का बाबा, ये अली है, अली नबी के बिस्तर पे हिजरत की रात सोने वाला, ये अली है, अली फतेह मक्का के दिन नबी के कंधों पे खड़े होने वाला। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, जब नबी ने मुझे अपने कंधों पे खड़ा किया तो मैं इतना बुलंद हो गया, ये तसव्वुर करता था कि हाथ उठाकर आसमान का किनारा छू सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कोडीनार वालों, आप ऐसा आज नहीं सुन रहे जैसा जिक्र अली सुन्नी सुनते हैं। थोड़ी सी ऐसा लगता है मौसम में सर्दी भी नहीं है, लेकिन आपका वो अंदाज भी नहीं है आप सुनने का। मैं अक्सर अपने अहबाब से कहता हूं कि जब मैं इस्लाही खिताब करता हूं तो मुझे कोई दादो दहेज की जरूरत नहीं होती, और यूं भी जरूरत मुझे नहीं है आपकी, लेकिन मुझे लगे तो सही कि सभी हाँ अली वाले बैठे हुए, किसी को जबरदस्ती खींचतान के नहीं लाया गया। मुझे लगना भी तो चाहिए ना कि कौन कौन यहाँ पर खुशी से आया है और कौन जश्न विलादत मौलूद काबा के जश्न में आया है। थोड़ा सा लगना भी चाहिए, आप जिंदा है, आप जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं और मेरी बात आपके समझ में आ रही, मुझे पता चलना चाहिए। महफिल गूंज जाए सुभान अल्लाह के नगरा से, ताकि पता चले कि यहाँ सब अली वाले मौजूद है, सहाबा के उस्ताद मौजूद है, अहले बैत के गुलाम मौजूद है, खुलफाए राशिदीन के नाम मेरा मौजूद है, सिद्दीक और फारूक के गौस और ख्वाजा के पैरोकार मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। तो इंसान पैदा होकर भी अल्लाह अकबर पैदाइश के बाद नहीं पता होता कि ये मेरी अम्मी है या ये मेरी खाना है। अल्लाह अकबर, उसके मुंह में जिसका दूध दे दिया जाता है बंदा पी लेता है। लेकिन आओ अली की बात करते हैं। सैयद मोहम्मद बिन गिरामी लिखते हैं कि जब अली अपनी मां के पेट में थे उस वक्त पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, अभी नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, मक्के वालों को पता नहीं है कि आखिरी नबी जलवागर हो चुका है, इसलिए कि नबी ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है। लेकिन तारीख गवाह है, मीर साहब लिखते हैं कि जिस वक्त मौला मुश्किल कुशा मां के पेट में थे और अल्लाह के रसूल अपने चचा के पास तशरीफ लाते और हज़रत फातिमा बिन्ते असद वहां मौजूद होती, तो उस वक्त वो रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़ी हो जाती। हालांकि पेट में आने से पहले ऐसा कभी नहीं था। उसकी वजह यह है कि बड़े छोटों का एहतराम थोड़ी करते हैं। अल्लाह अकबर, वो बहरहाल चची थी और भी मालूम नहीं कि आखिरी नबी है, कलमा भी नहीं पड़ा, इसलिए कि ऐलान भी नहीं हुआ। लेकिन जब अली मां के पेट में आए तो फातिमा बिन्ते असद का मामूल बन गया कि जब भी नबी को देखती उठ करके खड़ी हो जाती, जब भी नबी को देखती उठ के खड़ी हो जाती। एक दिन अबू तालिब ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? फातिमा बिन्ते असद ने कहा, जब भी मोहम्मद आते हैं मेरे पेट का बच्चा
عورت کے پیٹ میں بچہ آ جائے تو اور کمزور ہو جاتی ہے, وہ ناتواں ہو جاتی ہے, لیکن اللہ امتحان کے طور پر جب حضرت ابو طالب نے اپنی کمزور بیوی جس